الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارا 16واں سلسلہ ہے، اور آج کا سلسلہ باقی سلسلوں سے کچھ مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج دو ٹیموں کے درمیان نہیں، ایک ہی منچ پر ایک ہی باری میں تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ جی ہاں، آج سے پہلے کبھی ذہنی آزمائش میں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آج ہمارے لیے بھی نیا تجربہ ہے کہ نارملی جب 3 ٹیمیں ہمارے پاس ہوتی تھیں اور ان میں سے ایک ٹیم ہم نے سلیکٹ کرنی ہوتی تھی تو ہم 2 مقابلے کیا کرتے تھے۔ طویل مشوروں کے بعد ایک نئے انداز سے 3 ٹیمیں ایک ہی وقت میں ہمارے منچ پہ ہوں گی، اور انشاءاللہ ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹیمیں کون سی ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی ٹیمیں ہیں جو پچھلے 3 سلسلوں میں مدنی گروپ میں کسی وجہ سے کچھ نمبروں کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں، مگر آج انشاءاللہ ان 3 ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم نے آگے پری کوارٹر فائنل کی طرف جانا ہے، اور 2 ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہونا ہے، اور جاتے جاتے اپنے تحائف بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ٹیمیں ہیں اس میں الحمدللہ مدینہ الاولیاء ملتان، سردار آباد فیصل آباد اور گلزار طیبہ سرگودا، ان تینوں کے لیے منچ تیار ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب تینوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں، پھر انشاءاللہ سب سے تعارف لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، چلیں باری باری انشاءاللہ مدینہ الاولیاء ملتان، سردار آباد اور گلزار طیبہ سرگودا۔ میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا ہے ہو جاؤں گا کہ کبھی میں نے بھی نہیں کیا اس طرح سلسلہ کہ ایک ہی وقت میں 3 ٹیمیں ہوں اور باری باری سب سے سوال ہوں۔ جی ہاں، اب سارے سیگمنٹ چلتے رہیں گے اور تینوں ٹیموں کا اسکور بورڈ بھی چلتا رہے گا۔ مقابلہ ہوگا کس طرح کہ ہمارے 8 راؤنڈز ہوں گے، اور ان راؤنڈز میں ان سیگمنٹس کے بعد جو ٹیم سب سے اوپر رہے گی، یعنی ہر ٹیم وہ ٹیم آگے بڑھے گی جس نے 2 ٹیموں کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور یہ اسکور بورڈ ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا رہے گا کہ کون آگے بڑھ رہے ہیں اور کون پیچھے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا سفر ہے مگر اکیلے۔ مگر یہ سفر، یہ مقابلہ آج تینوں ٹیمیں بیک وقت ایک ہی بار ہمارے منچ پر موجود ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ یقیناً اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے، انہیں بھی پتا ہے کہ آج کا مقابلہ، آج موقع آخری ہے، یا تو گھر جانا ہے، گھر تو شاید باہر سورج جانا ہے کیونکہ اگلے مقابلے میں ٹائم ہوگا، لیکن اب خوشیاں لے کر جانا ہے، اگلی بار حاضری کی آس لے کر جانا ہے، یا فائنلی کچھ تحائف لے کر واپس جانا ہے۔ آئیے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے ان کا تعارف لیتے ہیں، باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بتائیں گے۔ جی محمد آصف رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ۔ جی ماشاءاللہ، فیضان مدینہ باب المدینہ میں پڑھتے ہیں، تعلق ان کا سردار آباد فیصل آباد سے ہے۔ جی محمد جواد ارشد نقشبندی محبوبی، 4th ایئر MBBS پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ فیصل آباد کے پنجاب میڈیکل کالج سے ہیں۔ جی جناب محمد بلال عطاری، فائنل ایئر MBBS پنجاب میڈیکل کالج سردار آباد فیصل آباد۔ چلیں جناب، فیصل آباد سردار آباد والوں نے مجھے تو میری جگہ سے ہٹا دیا ہے، اب دیکھیں کہ مجھے سائٹ پہ کر دیا، جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ آگے مقابلے میں کس کس کو ہٹاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے مقابلے کا۔ جی جناب مدینہ الاولیاء ملتان۔ فیاض احمد سعیدی، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ جی محمد عثمان عطاری، MPhil فارماسیوٹیکل کیمسٹری، 4th سیمسٹر، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ جی شاہد نور الحسن عطاری، درجہ ثانیہ، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام ملتان۔ جی ملتان کے اسلامی بھائی بڑے کلوز کمپٹیشن کے بعد کچھ نمبروں سے ہی پیچھے رہے تھے، دیکھنا یہ ہے کہ آج اس کمی کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں۔ گلزار طیبہ سرگودا۔ جی محمد الیاس عطاری، جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز، درجہ سابعہ۔ جی جناب محمد شہباز عطاری، جامعۃ المدینہ گلزار طیبہ سرگودا۔ جی
محمد قاسم الطاری درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ گلزار طیبہ سے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں، کچھ کالج یونیورسٹیز کے طلباء بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی گھر میں موجود ہیں، پہلے میں 2 تقسیم کرتا تھا، آج 3 تقسیم کرنے کا کہوں گا۔ اپنے گھر میں بھی 3 ٹیمز بنائیں، اور یہاں کیسے 3 ٹیم بنائیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ دائیں طرف والے ملتان والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے جو ہے وہ گلزار طیبہ والوں کے ساتھ ہو جائے، سردار آباد والوں کے ساتھ پھر میں ہو جاتا ہوں، لیکن میں ہو نہیں سکتا کسی کے ساتھ۔ تو یہ ہماری اسکرین کے جو پیچھے بیٹھے ہیں اسلام میں درمیان میں، یہ جو ہیں یہ انشاءاللہ سردار آباد والوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ مل کر کیا کہیں گے زور سے؟ چلیں جناب، سبحان اللہ کے نعرے بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ بدری چل کے ناظرین ایک اور عرض کروں گا کہ اپنے ساتھ کاغذ قلم بھی رکھیے، انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول جمع ہوتے چلے جائیں گے، بہت سارے سوالات انشاءاللہ سیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب تینوں ٹیموں سے 4 سوال کیے جائیں گے، 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، اور اسی میں آپ نے جواب دینا ہے۔ غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی آپ کو جو ہے وہ نمبر نہیں ملے گا۔ پورے مقابلے میں ایک مدد آپ لے سکتے ہیں، مگر اس اسلامی بھائی سے مدد لیں گے جو ذہنی آزمائش سلسلے میں کسی صورت کسی ٹیم میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ تینوں ٹیموں کے ساتھ 4 سوال ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اسکور بورڈ جو ہے وہ تینوں کا ساتھ چلتا رہے گا۔ آج ہماری مجلس کا بھی مدنی چینل کے ناظرین امتحان ہے، کیونکہ ہماری جو مدنی چینل ذہنی آزمائش کی مجلس ہے اس نے بھی اس طرح کبھی پلان نہیں کیا۔ آپ بھی دعا کریں کہ اچھے انداز میں ٹیکنیکلی بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور ہم یہ سلسلہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ چلتے ہیں، ہم سردار آباد فیصل آباد والوں سے پہلا سوال کریں گے۔ طہارت کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ طہارت کی بات چلی ہے، بتائیے ان دونوں طہارتوں میں، یعنی ان دونوں طہارتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 2 طہارتیں بیان ہوئی، اس سے مراد کیا ہے؟ طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ، تو سنیے مراد کیا ہے؟ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے، طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ کمال ایمان کی شرط کیا ہے؟ گلزار طیبہ والوں سے سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال محبت کمال ایمان کی شرط ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال محبت جو ہے یہ شرط ہے کمال ایمان کے لیے، یعنی محبت نہیں ہے پیارے آقا سے، کمال کی محبت نہیں تو ایمان بھی کمال کا نہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سن لو اس کے لیے ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سچی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب فرمائے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنائیں سردار آباد کے اسلامی بھائی۔ چلیں جناب، نیت کر لیں، جب آب زمزم پیئیں گے انشاءاللہ یہ دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تھوڑا سا کریکٹ کیجیے، آلموسٹ ٹھیک ہے، ایک لفظ آپ نے زائد کر دیا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیں مدینۃ الاولیاء ملتان والے۔ کسی ٹیم کو دیکھ کے مت پڑھ لینا،
अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये दुआ याद कर ले मदनी चैनल के नाजरीन। इसकी फजीलत कुछ इस तरह की है कि अगर कोई शख्स किसी मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला उस मुसीबत से, उस परेशानी से इस दुआ पढ़ने वाले को महफूज रखता है। अब बारी है हमारे गुलजार तैयबा सरगोदा वालों की। मुर्गी का दिल खाने का क्या हुक्म है? चलें जनाब, मुर्गी का दिल खाने में भी कुछ एहतियात ज़रूरी है, वो क्या है आज गौर से सुनिए। मुर्गी का दिल खाना जायज़ है। उसका तरीका ये है कि मुर्गी के दिल के ऊपर 4 जो है चीरे डाले जाएंगे ताकि अच्छी तरह खून उससे जो है निकल जाए, और उसके बाद चीरे डालने के बाद उसे सालन में डाल दिया जाए, उसे जिस तरह भी खा सकते हैं। मुर्गी का दिल फेंकना नहीं चाहिए, लंबाई में 4 चीरे डालकर या जिस तरह भी मुमकिन हो चीर कर इसमें से खून अच्छी तरह साफ करके फिर सालन में डालना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बताइए मोर अपनी चीखों पुकार में क्या कहता है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। तर्जमा कंजुल ईमान, वो बड़ी बहर वाला, उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, जानवर और परिंद चरिंद सब रब का किस तरह जिक्र करते हैं और हम मुसलमान अशरफुल मखलूकात होकर गाफिल रहते हैं। बताइए घोड़ा अपने हिनहिनाने में क्या कहता है? जो घोड़े की आवाज होती है ये भी कुछ कह रहा होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन क्या क्या सीखेंगे मदनी चैनल की बरकत से? घोड़ा कहता है पाक है मेरी हिफाजत फरमाने वाला। जब जंगजू लड़ाई में मसरूफ़ होते हैं और मैदान कार लड़ाई, जंगजू मैदान में लड़ते हैं और मैदान कार लड़ाई में मसरूफ़ होते हैं। घोड़ा अपने हनहनाने में कहता है पाक है मेरी हिफाजत फरमाने वाला, जब जंगजू लड़ते हैं और मर्दाने कार लड़ाई में मसरूफ होते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त है। बताइए किराते सबआ, ये जो 7 किरातें हैं इनके इमामों के नाम बयान कीजिए। बड़ा मुश्किल सवाल आ गया है मदनी चैनल के नाज़रीन। 7 किरातें मशहूर हैं, आज उन 7 किरात के इमामों के नाम पूछे गए हैं। 7 किरातों के इमामों के ये नाम हैं हज़रत सैयदना नाफ़े और हज़रत सैयदना नाफ़े इब्ने कसीर, इब्ने अम्र, इब्ने आमिर, हम्ज़ा, आसिम और कसाई। जी जनाब, सैयदना इमाम नाफे अलैहि रहमतुल्लाहि राफे, हजरत सैयदना इमाम इब्ने कसीर अलैहि रहमतुल्लाहि कदीर, हजरत सैयदना इमाम इब्ने अमर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत सैयदना इमाम इब्ने आमिर अलैहि रहमा, हजरत सैयदना इमाम आसिम अलैहि रहमा, हजरत सैयदना इमाम हमजा अलैहि रहमा, हजरत सैयदना इमाम किसाई अलैहि रहमतुल्लाहि कवी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए इमामे के साथ पढ़ी गई नमाज कितनी नेकियों के बराबर है? अस्सलातु फिल इमामति तादिलु बि अस्सलातु फिल इमामति तादिलु बि अशरति आलाफिन हसनातिन। इमामे के साथ पढ़ी ये नमाज 10,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। सैयदना अनस बिन मालिक रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमामा बांधकर पढ़ी गई नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। जवाब दुरुस्त है। खुश नसीब है वो इस्लामी भाई जो अमामा पहनते हैं, और सोचे वो लोग जो नमाज पढ़ने से पहले भी इमामा नहीं पहनते और सुस्ती करते हैं। बाज हमारे इस्लामी भाई के पास इमामा शरीफ होता भी है, कभी कभी पहनते हैं फिर सुस्ती कर जाते हैं। एटलीस्ट कम अज कम नमाज से पहले तो खूब एहतमाम के साथ इमामा बांध लें, 10,000 नेकियां एक्स्ट्रा मिल जाएं तो क्यों ना ये काम किया जाए। और जुमा के दिन इमामा, सुभान अल्लाह, अहादीस का मफहूम है कि जो जुमा के दिन इमामा पहनते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं, गोया रहमतों की नाजिल होती है, रहमतों की बरसात होती है। तो सुस्ती ना करें, इंशाल्लाह नियत करें सर पर इमामा सजा रहेगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। जनाब मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों, बारी आपकी है। बताइए बुरी नजर अगर बुरा असर पैदा करती है तो क्या मकबूलीन की नजर का भी कोई असर होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बुरे लोगों की नजर, बुरी नजर बाज़ औक़ात तकलीफ पहुंचाती है, तो अच्छों की नजर पड़ जाए, मकबूलीन की नजर हो तो फिर क्या होता है? जिस तरह बुरों की नज़र बुरा असर रखती है, इसी तरह सालिहीन मकबूल की नज़र भी अच्छा असर रखती है। बुरों की नज़र बीमारियां पैदा करती है और सालिहीन मकबूल की रहमत की नज़र बीमारियां दूर करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मकबूलीन की रहमत की नजर
جس منظور کو یعنی جس کو نظر لگی ہو اس میں لگ جائے تو انقلاب یعنی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، بیماریاں پیدا کرتی ہے بری نظر، تو اچھی نظر جو ہے بیماریاں دور کر دیتی ہے۔ جواب درست ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ واقعی جن پر مدینے والے کی نظر پڑ جائے، انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی نگاہ رحمت ہو جائے، اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہو۔ ایک بہت خوبصورت شعر جو ہم نعت میں سنتے رہتے ہیں، کلام ہے کہ نظر پڑ جائے نا تو کام کیا ہوتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی نظر، اے کاش ہم پر توجہ پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے نکلتے، وہ کون سی بات تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو آپ یا راشدو اور یا نجیحو کا ورد کیا کرتے تھے؟ یہ آواز آپ کو پسند تھی؟ جی، دونوں پہلے طے کر لیں کہ جواب کس کا درست ہے۔ یہ آواز سننا آپ کو پسند تھی؟ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی کہ یا راشدو یا نجیعو، یعنی اے ہدایت یافتہ، اے کامیاب، یہ سنیں، یہ میرے آقا کو پسند تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں ٹیمیں زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہیں مقابلے میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ غلطی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، اور سرخ لائٹ ہمارے جو جلانے والے ہیں ان کو موقع بھی نہیں ملا ہے۔ ہر صحیح جواب پر ہمارا مدنی منچ جو ہے وہ ہمیں سبز لائٹ اور پیارا پیارا سا منظر دکھاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب تک کا اسکور بورڈ۔ جی، آج ہمارے اسکور بورڈ میں 3 کالمز ہیں، مدینہ الاولیاء ملتان، فیصل آباد سردار آباد اور گلزار طیبہ سرگودا، اور سب کے آگے 8 8 اور 8 نمبر ہیں۔ چاروں سوال، چاروں صحیح جواب۔ چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی، اس سیگمنٹ میں آپ سے 2 اشعار پوچھے جائیں گے۔ کوشش کیجئے غلطی نہ ہو، کیونکہ بہت کم مارجن ہے غلطی کا۔ غلطی کرنے کے بعد واپس آنا مقابلے میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پہلا سوال ہے سردار آباد فیصل آباد والوں سے۔ سوزے اویس و بلال خدا دے، غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے۔ سوز اویس و بلال خدا دے، غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے، شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے ملتان والوں کی۔ مدینہ جان چمن اور خزاں سے ایمن ہے، لگائے خاک وہاں کی 1000 آنکھوں میں۔ لگائے خاک وہاں کی 1000 آنکھوں میں۔ جواب درست ہے۔ باری ہے سرگودا والوں کی۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ ہوئی جو مجرم کو بازیابی، تو خوف عصیاں سے دھج یہ ہوگی۔ ہوئی جو مجرم کو بازیابی، تو خوف عصیاں سے دھج یہ ہوگی۔ خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لرزتا یوں ہندی غلام ہوگا۔ ہائے ہائے، خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لرزتا ہندی غلام ہوگا۔ جواب درست ہے۔ ملتان والوں کی باری ہے۔ القلب شجوں والہم شجوں، دل زار چنا جاں زیر چنوں۔ پت اپنی پپت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ پت اپنی بپت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ بہت خوبصورت کلام امام اہل سنت کا۔ آخری شعر، باری ہے گلزار طیبہ والوں کی۔
मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। पहला मिसरा पढ़ेंगे। अर्रूह फिदा का फजीद हरका, यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं जनाब, ये लोग तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। चलते हैं आपकी तरफ और देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हैं। कौन शेर सुनाएंगे? क्या तोहफा देंगे जनाब आज सही शेर सुनाने वालों को? दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा दुरूद व सलाम मा दीगर मौज़ूआत पर मुश्तमिल 63 बयानात का मजमुआ गुलदस्ता दुरूद व सलाम। चले जनाब, आपसे एक सवाल भी तो पूछना था ना, एक सवाल और एक शेर, ठीक है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि बताइए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम गुजर बसर के लिए क्या काम किया करते थे? हजरत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम गुजर बसर के लिए क्या काम करते थे? चलें जनाब, हमारे मेहमान आए हैं, अपना नाम भी बताएंगे और जवाब भी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम गुज़र बसर के लिए लकड़ी का काम किया करते थे। आपका नाम क्या है? ग़ुलाम ओन मोहम्मद। ग़ुलाम मोहम्मद भाई, कहाँ से तशरीफ़ लाए? भावलपुर से। भावलपुर से आए हैं। आपने जवाब दिया आप लकड़ी का काम करते थे। मेरे पास मिरातुल मनाजी के हवाले से यह है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी आमदनी, अपने गुजर बसर के लिए लकड़ी साजी का काम किया करते थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, किसी नबी ने नबूवत को ज़रिया माश ना बनाया। ये ख्याल रहे कि अंबिया कराम अगरचे लकड़ी, लोहे, जंबील साजी वगैरह इख्तियार फरमाई, मगर इन्हें बढ़ई या लोहार वगैरह कहना हराम है कि ये अल्फाज तौहीन आमेज़ हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तोहफा लेकर गए हैं बावलपुर के इस्लामी भाई। एक और तोहफा निकालिए और अब बारी है मुबारक शेर की। अल्लाह। हजरत मद्दाह हबीब जमील रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई मक्ता सुना दीजिए। बहुत सारे मशहूर मक्ते हैं आपके जी। क्या तोहफा देंगे भाई? खजूर मदीना और इत्र मदीना। क्या बात है, खजूर मदीना और इत्र मदीना जी, जिसमें आपका नाम जमील रज़वी आता हो जी। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा सबाजा नामे मोहम्मद, आजा सबाजा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बड़ा प्यारा शेर। हज़रत जमील रज़वी, मैं कुछ शायरों का कमाल ये है कि वैसे ही कलाम बड़े कमाल के होते हैं, मगर मक्ता जो होता है वो कहते हैं ना दिल को छू लेता है। मैं वो सुन्नी हूँ जबील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। है जमील कादरी 100 जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। क्या बात है हज़रत जमील रज़वी की, अल्लाह ताला उनकी तुरबत अथर पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, देखेंगे 2 सेगमेंट्स के बाद हमारा मुकाबला कहां तक पहुंचा है जी। सारे सही जवाब 12, 12 और 12। देखना यह है कि एक टीम की तलाश है और वो टीम कौन सी होगी जो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब जो सेगमेंट है वो कुछ नंबर आगे पीछे कर सकता है, जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए जी। दुरुस्त कीजिए सेगमेंट में मदनी चैनल के नाजरीन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दुरुस्त करने हैं। अब कुछ कलर दिखाए जाएंगे और उस कलर्स के अंदर या नंबर दिखाए जाएंगे जी। दिखाइए सरदाराबाद वालों को कि वो क्या पसंद करते हैं जी। 6 रंग हैं, सब्ज, नीला, पीला, सफ़ेद, ऑरेंज और पर्पल। अब इसके उर्दू नाम चले आप ही बताएंगे इंशाल्लाह।
نارنجی کیا کہتے ہیں؟ جامنی. ہاں پرپل کو تو جامنی کہیں گے. جی سفید. سفید. بتائیے جناب سفید رنگ کے پیچھے سردار آباد والوں کے لیے ایسا کیا ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے؟ 41 سیکنڈ ہے جناب, غور کیجئے یہ کون سا لفظ ہو سکتا ہے. مدد کا آپشن بھی ہے, اشارے کا آپشن بھی ہے, مگر مدد کے آپشن میں تو 2 نمبر ملیں گے, اشارہ لیں گے تو 1 نمبر ملے گا. گھر میں بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے رہیے, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کرتے رہیے, اس کے پیچھے کیا ہے, اسکرین پر یہی دکھائیے. صرف 15 سیکنڈ ہیں, چاہیں تو اشارہ لے لیں. اشارہ. اشارہ یہ کسی مسجد کا نام ہے, جلدی کیجئے, 1 نمبر لے سکتے ہیں آپ اگر مسجد کا نام بتا دیں. مسجد خیف. آپ نے کہا مسجد خیف, بتایا جائے کیا اشارے کے بعد یہ صحیح پہنچے ہیں؟ جی مسجد خیف جواب درست ہے. سبحان اللہ. مینا شریف کے اندر وہ مبارک مسجد ہے کہ سبحان اللہ جہاں جانا بہت بڑی سعادت, اور یہ مینا کے جنوبی پہاڑ کے دامن میں ہے, اسے مسجد مینا بھی کہا جاتا ہے, اور 70 انبیاء کرام کے وہاں مزارات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد خیف کی حاضری عطا فرمائے. جناب 1 نمبر لیا ہے, باری اب ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. کلر دکھائے جائیں انہیں, کون سا رنگ پسند کرتے ہیں ملتان والے؟ سبز. سبز, اس کو بھی درست کر لیں, یہ سبز نہیں ہے یہ سبز ہے. اب بتائیے اور کیا درست کرنا ہے؟ اوئے ہوئے 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 جناب بتائیے کیا ہے یہ؟ اشارہ بھی لے سکتے ہیں, مدد بھی لے سکتے ہیں, مگر کوئی مدد کرنے والا ہو تو صحیح. اشارہ. یہ رسالے کا نام ہے اور کسی چیز کا طریقہ ہے. وضو کا طریقہ. آپ نے کہا وضو کا طریقہ, بتائیے کیا یہ واقعی وضو کا طریقہ ہے یا نہیں؟ سیکنڈز ختم ہو گئے. وضو کا طریقہ جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت رسالہ. بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین آپ وضو کرتے ہیں, مگر کیا واقعی صحیح طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں, وضو کی سنتیں کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں؟ اگر وضو کے بارے میں صحیح معلومات لینی ہے تو رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. باری اب ہے گلزار طیبہ والوں کی. پہلے اشارہ دے دوں؟ نہیں اچھا نہیں, چلے رنگ بتائیں بھائی پہلے. بلیو. نیلا. نیلا. بتائیے نیلے رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی اشارہ بھی لے سکتے ہیں اور بغیر اشارے کے بھی جواب دے سکتے ہیں. کچھ مشکل ہے. مددگار تو آ گئے. جی مددگار. جی مدد بھی لے سکتے ہیں, مدد لینے پر پورے 2 نمبر ملیں گے. مدد لیں گے. مدد لیں گے. کس سے مدد لیں گے؟ ان سے مدد لیں گے. جی وعلیکم السلام. استرار باطل. آپ نے کہا جی دوبارہ کہیں. استرار باطل. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. استرار باطل. اللہ. اب ان کی مدد کے بعد آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اضطراب باطل. نہیں جناب, اضطراب باطل نہیں ہے, یہ اسرار باطل ہے. یہ ایک باطنی بیماری ہے. اب یہ آدھا جواب درست مانا جائے گا کہ نہیں یہ ہماری مجلس بتائے گی. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ ہے کیا؟ نصیحت قبول نہ کرنا, اہل حق سے بغض رکھنا, اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا اسرار باطل کہلاتا ہے. اور تنبیہ یہ ہے کہ اسرار باطل یعنی نصیحت قبول نہ کرنا, اہل حق سے بغض رکھنا, اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا نہایت ہی مذموم, کبھی یعنی برا اور حرام فعل ہے. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے والا بنائے. کبھی غلطی ہو جائے تو اس پر ڈٹے نہ,
اصرار باطل کرتے رہے کہ میں نے جو کہا یہ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کریں، بلکہ شکریہ بھی ادا کریں. اب بتائیں مجلس کے اسلامی بھائی، کیا ان کو کوئی نمبر دیا جا سکتا ہے؟ ایک نمبر آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. بچت ہو گئی ہے، مدنی منع نے کچھ بچا لی ہے. چلیں جناب، استرار نہیں بلکہ اسرار باطل تھا. پھر چلیں گے سردار آباد والے، یہ نمبر بھی ایک ایک لیتے ہیں ساتھ، کوئی ایک تو دو نمبر لے لیتے بھائی. چلیں جناب، بتائیے سردار آباد والے رنگ پسند کریں. صابری اورنج کلر. ارے بھائی اورنج کلر، بتائیے اورنج کلر کے پیچھے کیا ہے؟ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، چاہیں اب اشارہ بھی لے سکتے ہیں. قسوت قلبی. آپ نے کہا قسوت قلبی اور صرف 10 سیکنڈ کے اندر جواب دیا ہے، زیادہ دیر نہیں لگائیے. بتائیے کیا جو انہوں نے کہا ہے وہ درست ہے؟ جواب بالکل درست ہے. قسوت قلبی مشکل اشارہ تھا مگر پہنچ گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اس کے معنی کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ بڑی شاندار کتاب ہے جس میں یہ بیماریاں موجود ہیں. اس کتاب کو پڑھیے، مدنی چینل سے حاصل کیجئے. موت اور آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا، یا دل کا اس قدر سخت ہو جانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبور شرعی کو بھی کھانا نہ کھلائے، قسوت قلبی یعنی دل کی سختی کہلاتا ہے. اور اس کی تنبیہ کیا ہے کہ قساوت یعنی دل کا سخت ہو جانا نہایت ہی مہلک اور اعمال کو ضائع کرنے والا مرض ہے. نیز دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے. گناہوں کی کثرت اس کا سبب عظیم اور موت و آخرت کی یاد اس کا علاج ہے. اللہ تعالی ہمیں رقت قلبی عطا فرمائے. ہمارا دل جو ہے وہ سوز والا ہو، گداز والا ہو، اللہ کی یاد میں، اس کے خوف میں لرزنے والا ہو. اللہ تعالیٰ میں قلب کی سختی سے محفوظ فرمائے. درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. باری ہے ملتان والوں کی. رنگ پسند کیجئے. پیلا. پیلا رنگ. بتائیے یلو کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ غنی. اتباع شہوات. دوبارہ تھوڑا سا درست کیجئے. اتباع شہوات. جی بتائیے کیا انہوں نے درست جواب دیا ہے؟ اتباع شہوات جواب درست دے دیا ہے. اللہ. جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات کہلاتا ہے. یہ مذموم یعنی قابل مذمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. گلزار طیبہ والو، اگر ساتھ رہنا ہے تو آپ نے بھی جواب بغیر اشارے اور بغیر مدد کے درست دینا ہے. بتائیے رنگ نہ بتائیے، اب سوال بتا دیجئے. جامنی. مزدلفہ. اللہ. فقط 4 سیکنڈ کے اندر جواب دیا ہے. بتائیے کیا یہ مزدلفہ ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل. یہ جناب مقابلہ بار بار برابر ہی چلانا چاہ رہے ہیں. بہت خوبصورت مقام. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں کی حاضری عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو 10ویں شب گزارنے کا وہاں لطف ہے. اللہ غنی. ساری دنیا کے نرم نرم بستروں پہ سونے والے جو مزدلفہ کی رات کھلے میدان تلے پتھروں پر مٹی پر جو سوئے پڑے ہوتے ہیں، اور کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. عرفات کے میدان سے جب حاجی واپس آتے ہیں اور وہ تھکاوٹ کے مارے مزدلفہ میں جو رات گزرتی ہے، وہ کنکریوں کا اٹھانا، وہ دعائیں مانگنا، حقوق العباد کے معاف ہونے کا وعدہ. روایت میں یہ مفہوم علماء فرماتے ہیں حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل رات ہے. اس قدر مبارک وہ رات ہے. اللہ تعالیٰ یہ رات ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. جناب یہ تو غلطی نہیں کر رہے، آپ کی باری ہے. کیا آپ بھی کچھ اشارہ پہنچیں گے؟ چلے بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کو کیا درست کرنا ہے. 41 سیکنڈ کے اندر جس کو صحیح جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گے، اور غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں جائیں گے. بڑا آسان سا سوال آ گیا جناب. ہاتھ اٹھا لیا ہے جناب. جی ذرا پیچھے جائیے، دیکھیں کیا مدنی قافلے میں سفر ہے یا جی
آپ بھی ذہنی آزمائش میں ہیں؟ اچھا، شماتت. آپ نے کہا شماتت. بتائیے جناب کیا یہ جواب درست ہے؟ شماتت جواب درست ہے. تحفہ ان کو دے دیجئے. اس کی تعریف میں بیان کر دیتا ہوں. یہ بڑا برا کام ہے اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے؟ شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے. کتنے برے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں، کسی کی پریشانی میں خوش ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں تو ہمیں بھی دکھ ہونا چاہیے. کسی کی تکلیف میں خوش ہونا یہ شماتت کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تینوں ٹیموں کے جناب ملتان، فیصل آباد اور سرگودا گلزار طیبہ برابر برابر جا رہے ہیں. 15 نمبر ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات میں کتنے سوال ہیں؟ سب سے 2 سوال ہیں اور ہر سوال کا 2 نمبر ہے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. بتائیے سورہ بقرہ میں ذکر کردہ تابوت سے کیا مراد ہے؟ تابوت سکینہ. آپ نے کہا تابوت سکینہ. سورہ بقرہ میں ذکر کردہ تابوت سے مراد تابوت سکینہ ہے. جواب درست ہے. بات چلی ہے تابوت سکینہ کی. بتائیں وہ کس کا بنا ہوا تھا اور کس پر نازل ہوا تھا؟ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا اور ان کے بعد یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور آپ ان میں اپنی مقدس جوتیاں وغیرہ رکھتے تھے. آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لیکن جو آپ نے ترتیب بتائی کہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، آپ کی آخری زندگی تک حضرت آدم کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے اولاد کو ملتا رہا آپ کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ملا، اور اس کے بعد حضرت اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا. جواب آپ کا آپ درست مان رہے ہیں. بتائیے تابوت سکینہ کی کیا برکات تھیں؟ تابوت سکینہ کی بہت زیادہ برکتیں تھیں. بنی اسرائیل اس کو اپنے آگے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور اس کے سبب سے ان کی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھی. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں. جواب درست دے دیا ہے جناب، سب نے جواب درست دیا ہے. تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا؟ کچھ تفصیل بتائیے. تابوت سکینہ میں حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کا عصا مبارک، آپ کے نالان پاک، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا امامہ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور دیگر انبیاء کرام کے صورتوں کے حلیے تھے. اللہ اللہ، کیسا پیارا تابوت تھا. اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس نالین، ان کی مبارک جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے. جواب درست ہے. بتائیے حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ قرآن میں کیسے کیسے واقعات اور کیسی کیسی معلومات ہیں؟ جی حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے
اور منصب نبوت پر فیض ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے اللہ کے نبی ہیں. جواب درست ہے. سوال ہے اب ہمارے گلزار طیبہ والوں سے. حضرت اسکین علیہ السلام کا لقب ابن العجوز بڑھیا کے بیٹے اور ذوالکفل کیوں ہے؟ یہ دو القاب آپ کے کیوں ہیں؟ آپ کو ابن الجوز اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ اس وقت بوڑھی تھی جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی کفالت کے اندر 70 انبیاء کرام جو تھے وہ شہادت سے بچ گئے جنہیں یہودی قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ بھی اسی کے برس سے آپ حضرت حزقیل کو بھی قتل نہ کیا گیا یہودیوں نے. ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی. پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے. آپ نے ذوالکفل تو سنا ہوگا، مگر آج اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ آج سلسلے کی برکت سے یہ بھی سن لیا. گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائیوں نے بھی درست جواب دے دیا ہے. نہیں جناب، نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو اور ایک ساتھ ہی سفر کرتے رہیں گے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. ہمیں اسکور بورڈ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جناب 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 19 نمبر ہیں. 3 ٹیموں میں سے ایک ٹیم آگے جانی ہے، مگر وہ کون سی ہے ہم بھی نہیں جانتے. شروع کریں گے راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. منچ پہ کچھ تیاری ہوگی. آج 1 نہیں 2 نہیں 3 ٹیموں نے تحریر کرنا ہے. مگر اس سے پہلے ہم کیوں نہ کچھ تاثرات جو مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں وہ تاثرات سن لیتے ہیں، اور اس دوران ہمارے منچ پہ تحریر کیجئے سیگمنٹ کی تیاری ہو جائے گی. جی یوسف بھائی. جی ہمیں جو میسیجز آئے ہیں اس میں سے کچھ چند آپ کی جانب پیش کرتا ہوں. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر مظفر گڑھ سے شعیب اتاری بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت اچھا ہے اور علمی سلسلہ ہے. میری ساری فیملی اور ہم سب مل کر بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلتا رہے اور مدنی چینل سدا شاد و آباد رہے. آمین آمین. ایک ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی یہ بتائیے کہ اس پروگرام میں سوال و جوابات میں حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ جی ظاہر ہے کہ یہ جب ہم نے سلسلہ اناؤنس کیا تھا تو جو ہمارے ذمہ داران ہیں پوری پاکستان میں ان کو ہم نے اطلاع دی تھی اور وہاں انہوں نے اس کے آڈیشنز لیے تھے. لیکن اب ظاہر ہے سیزن 7 تو شروع ہو چکا ہے، مگر ہم نے اپنے ناظرین کو اور حاضرین کو بھی محروم نہیں رکھا. روزانہ ان سے بھی سوال کرتے ہیں اور آپ سے بھی سوال کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو آپ سارے ہی ذہنی آزمائش میں شامل ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو سیزن 8 جب ہوگا انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطے میں رہیے گا. اللہ نے چاہا آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر سلطان پور سے میسیج ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں جو نئے مدنی گلدستے شامل کیے گئے ہیں دونوں ہی بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے ہیں، لیکن تحریر کیجئے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہینڈ رائٹنگ تیز ہو. یہ ضروری ہے. جی جناب یہ بہت ضروری ہے، اور ہم سے زیادہ یہ تینوں جانتے ہیں جو ابھی مقابلے میں آئیں گے کہ اگر آج ہینڈ رائٹنگ سلو ہو گئی تو سفر بڑا تیز ہو جائے گا، واپسی جلدی ہو جائے گی اگر ہاتھ تیز نہ چلا. چلیں جناب ایک اور ہمیں تاثر سنا دیجیے. عاقب اتاری بھائی لکھتے ہیں ذہنی آزمائش جب دیکھتا ہوں دل کو بہت سکون ملتا ہے اور اتنا کچھ ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ انفارمیشن نہ اسکول نہ کالج سے مل سکتی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سلسلے کو سدا شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ساری دعاؤں کا شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین 3 بورڈز ریڈی ہیں. تینوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کون آئیں گے آپ کی طرف سے تحریر کرنے وہ آ جائیں اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جی آئیے یہاں آپ بھی آ جائیں اور پہلے آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیں. گلزار طیبہ سرگودا اوپر لکھ دیں، آپ سردار آباد لکھ دیں اور آپ ملتان بورڈ کے اوپر لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بورڈ کس کا ہے. 3 بورڈ ہے نا، مکسنگ نہ ہو جائے. شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی تحریر کیجئے. کیا تحریر کرنا ہے انہوں نے 41 سیکنڈ میں؟ وہ پرچی میرے پاس آ چکی ہے اور آپ نے 41 سیکنڈ میں اپنا رخ بورڈ کی طرف رکھیے. میں بتانے جا رہا ہوں
آپ نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کی ٹیموں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. کون کون سے شہر کی ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 7 میں ہم نے کئی شہر والوں کو بلایا، مگر ہو سکتا ہے ہمیں اپنا ہی شہر یاد ہو، کسی اور کا یاد نہ ہو. مگر آج یاد نہ ہوگا تو بہت کچھ یاد رہ جائے گا. جناب دیکھتے ہیں کہ ان 41 سیکنڈ میں کتنے وہ شہر، ایسا نہ ہو کہ اپنے آس پاس کے شہر لکھ دیں، شہر وہ لکھنے ہیں کہ جو ٹیمیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. رک جائیے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے شہر اور کتنی ٹیموں کے نام لکھے ہیں. آپ یہاں آئیں گے. سب سے پہلے ہم کاؤنٹنگ کریں گے گلزار طیبہ والوں کی، سرگودا والوں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے پہلا نام تو اپنا ہی لکھ دیا ہے. سرگودا نمبر 1. مدینۃ الاولیاء ملتان، سب مل کے کہیں گے 2. بھاولپور 3. فیض آباد ہے یہ فیصل آباد ہے؟ فیصل آباد میں یہ ذات کہاں سے آ گیا بھائی؟ نقطہ غلطی سے لگ گیا ہے. فیصل آباد والے دیکھ لو، ناراض ہو جائیں گے. چلو مان لیتے ہیں جناب. فیصل آباد کیا ہو گئے؟ 4. باب المدینہ کراچی 5. کشمیر 6. زمزم نگر 7. سیالکوٹ. چلیں جناب 8 نام لکھ لیے ہیں گلزار طیبہ والوں نے. باری ہے سردار آباد والوں کی، جن کی گاڑی کچھ جلدی رک گئی ہے. پہلا ہے سردار آباد. گلزار طیبہ 2. اسلام آباد 3. مدینۃ الاولیاء 4. کشمیر 5. بھاولپور 6 پہ گاڑی رکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملتان والے کہاں پہنچے ہیں. زمزم نگر 1. زمزم نگر مدنی الگ لکھا ہے، زمزم نگر مکی الگ لکھا ہے. یہ جناب زیادہ ماشاءاللہ چلیں کام اچھا کیا ہے. 2 ہو گئے. ملتان مکی اور ملتان مدنی. اچھا انہوں نے یہ اس طرح لکھا ہے تو دیکھیں گے مجلس اس کو تو ایکسیپٹ شاید نہیں کرے گی. ہاں یہ ایک ہی گنا جائے گا. 3. فیصل آباد سردار آباد 4. سکھر 5. مرکز الاولیاء لاہور 6. سردار آباد کے 6، ملتان کے 6 اور گلزار طیبہ کے 8. 8. تو گلزار طیبہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا تحریر کیجئے میں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. اب چاہیں تو اسلام بھائی تبدیل بھی کر سکتے ہیں. جی جناب صاف کر لیجئے بورڈ کو. اور اب آئیے جناب دوسرا اشارہ. اب دیکھیں کون 2 نمبر حاصل کرتے ہیں. اب آپ نے جن بزرگ ہستیوں کے نام لکھنے ہیں ان سے پہلے حضرت بھی لکھیں گے، اور اس کے بعد یعنی انبیاء ہوں تو علیہ السلام لکھتے ہیں، صحابہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ پورا لکھیں گے، یا اولیاء کرام ہوں تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمہ. آپ نے لکھنے ہیں صحابہ کرام کے نام. وقت شروع ہوتا ہے اب. دیکھیں جناب کتنے صحابہ کرام کے نام یاد ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ امتحان آپ کو گھر میں بھی اپنا لینا چاہیے، اپنے بچوں کا بھی امتحان لینا چاہیے. ہم نے کیا سکھایا انہیں، اور کتنے صحابہ، کتنے انبیاء، کتنے اولیاء کے نام یاد ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لکھے جا رہے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یہ ساتھ لکھنا ہے. وہ نام نہیں مانا جائے گا کہ جس کے ساتھ پورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نہیں لکھا ہوگا. جب بھی ان بزرگ ہستیوں کے نام لکھیں ادب و احترام کے ساتھ. 11 سیکنڈ رہ گئے. 7 5 1. رک جائیے. مدینہ. اللہ. پھر چلیں گے گلزار طیبہ والوں کے پاس. آپ یہاں آ جائیں. اب سب میرے ساتھ گنتی کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں جناب یہاں ہیں 5. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاف ثا میم قسم. قسم بن عباس، یہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول کا نام ہے.
جی نمبر 4 حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 جناب. ملتان والوں نے لگتا ہے کچھ زیادہ کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مدینہ الاولیاء ملتان والے آگے بڑھ گئے ہیں. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے. پہلے گلزار طیبہ والوں نے حاصل کیے. اپنی اپنی جگہ تشریف، پہلے اپنا بورڈ اٹھائیں گے اور سب مل کے کچھ نعت خواہ موجود ہیں، درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی دیکھیں گے اسکور بورڈ، اور اسکور بورڈ میں اب چونکہ کچھ فرق پڑا ہوگا. ایک ٹیم پیچھے رہی ہے اور 2 ٹیموں نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی جی 21 نمبر ہیں ملتان مدنی کے، 19 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد کے، اور 21 نمبر ہیں ہمارے گلزار طیبہ والوں کے. اب 2 نمبر سے فیصل آباد سردار آباد والے پیچھے ہیں. پہلے بھی تحریر کیجئے، راؤنڈ میں ہی پیچھے رہے تھے. اب دیکھنا ہے یہ مقابلہ آگے کیسے لاتے ہیں. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے تشریف رکھیں، نعت خواہ اسلام میں تشریف لائیں. نعت شریف بھی سننی ہے، فکر مدینہ بھی کرنی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے، اور سوال ہے ناظرین کا بھی سننا ہے. آئیے تشریف لائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھی، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر. وہ بے
نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے ان کا امت سے پیار کتنا، ہے ان کا امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، اگر مقدر نے یاری کی، اگر مقدر نے یاری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی میں، قدم قدم خاک اس گلی میں، چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرب کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اپنے مدنی انعامات کے رسالے لے لیجئے، اپنا قلم ہاتھ میں رکھ لیجئے. اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات کے رسالے اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اب انشاءاللہ سب مل کے فکر مدینہ کریں گے. اور یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل 28 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ ہوگی. کیا آج آپ نے اچھی نیتیں کی؟ کیا پانچوں نمازیں باجماعت ادا فرمائی؟ کیا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی؟ کیا اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کیا شجرے کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھ لیے؟ کیا مسلمانوں کو سلام کیا؟ کیا آج آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ کیا نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا؟ ہر سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی؟ کیا مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھایا؟ کیا فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے؟ کیا مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی؟ آج آپ نے مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کے 4 صفحات پڑھ سن لیے؟ کیا 12 منٹ فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ کے نفل ادا فرمائے؟ کیا چٹائی پر سوئے سنت بخش سراہنے رکھے؟ سنت قبلیہ اور بعد کے نوافل ادا کیے؟ تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نفل ادا فرمائے؟ کیا تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی؟ کیا کنز الایمان سے کم از کم 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھ سن لی؟ 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی؟ کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے؟ کیا آج آپ نے اپنے نگران کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اطاعت فرمائی؟ کیا آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو نہیں لی؟ تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی؟ کیا پردے میں پردہ کیے قبلہ کی سمت رک کر کے بیٹھے؟ آج آپ نے غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا؟ آج فضول سوالات تو نہیں کیے؟ کیا آج آپ نے شرعی پردہ نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ کیا؟ فلمیں، ڈرامے اور گانے بازوں سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنایا؟ کیا آج آپ نے تہمت اور گالی گلوچ سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا بات کاٹ کر گفتگو تو نہیں کی؟ آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ آج آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں جھکائے رکھی؟ کیا آج آپ نے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے؟ آج اکثر دن کا حصہ باوضو رہے؟ کیا آج آپ نے نظریں نیچی رکھی یعنی قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا؟ کیا قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد ادا کر دیا؟ پردہ پوشی مسلمانوں کے عیوب پر فرمائی؟ کیا یکساں تعلقات رکھنے میں کامیاب رہے؟ کیا آج آپ نے نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ عاجزی اپنائی، نفاق اور ریاکاری سے بچے؟ آج زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ کیا آج آپ نے 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا؟ کیا آج آپ مذاق، مسخری، تن دل آزاری، کہکا لگانے کے گناہ سے بچے؟ کیا آج آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی؟ سارا دن مدنی حلیہ اپنایا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج اور ہمارے سلسلوں میں روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب ذہنی آزمائش سلسلہ ہو تو اس میں فکر مدینہ کروائی جائے. یہ ایک مختصر ڈیمونسٹریشن ہے، ڈیمو ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی فکر مدینہ روزانہ کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم نہیں کرتے اور وہ شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ ہمارے اس خوبصورت سا جو بستہ ہوتا ہے جس کو اسٹال کہتے ہیں، بہت سارے آپ تحائف دیکھتے ہیں. اب اس میں ایک اور خوبصورت اضافہ ہو چکا ہے کہ مدنی انعامات کا بستہ بھی موجود ہے جس میں ماشاءاللہ مدنی انعامات کے مختلف رسائل اور سامان مدنی انعامات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا دیدار بھی آپ کرتے رہیں گے. ذہی نصیب یہ سامان مدنی انعامات ہمارے گھروں میں بھی ہو اور اس کی برکتیں ہم لوٹیں. آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد نعیم رضا مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں. تو مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس سے پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں اور مدنی چینل سے علم دین حاصل ہوتا ہے. ذہنی آزمائش میں الحمدللہ نگران شورا حاجی عمران اطاری نے ذہنی آزمائش کے پروگرام میں شرکت کی تو اس نے مدنی پھول عطا کی. وہ مدنی پھول کیا تھے؟ الحمدللہ وہ مدنی پھول ایسے دل پر چوٹ لگے تو میرے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ دل آزاری اور میں فوراً ہی اس کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی دل آزاری کی ہے، اللہ اللہ کے رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں.
उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इमरान अतारी निगरान शूरा ने ऐसे मदनी उसूल दिए कि हमारी तकदीर बदल। और मदनी चैनल को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और मदनी चैनल से तावन करने वाले और मदनी चैनल की काविश करने वाले अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और मदनी चैनल को खुदा पाक नजर बद से बचाए और पीरो मुर्शद अमीर अहले सुन्नत का फैज़ हमें मिलता है। दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और माशाल्लाह निगरान शूरा के मदनी फूल के बाद आप माफ़ी मांगने चले गए और आपने सुलह कर ली है, बड़ी अच्छी बात है। और यही इसीलिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि अमन व अमान, मोहब्बतें और आपस में जो हमारे हुकूक हैं हम एक दूसरे के अदा करें। चलें जनाब, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनमान नज़ातरी है। मैं सरदार अब्बास फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। अब्दुल शबीबी पिछले मुकाबले में निगरान शुरा तशरीफ लाए थे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप शहजादे तार हाजी छोटे शहजादों को बुलाएं तो मदीना मदीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद आरिफ कराची से हूँ, जमशेद रोड। आपका प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, मैं हमेशा मदनी चैनल देखता हूँ और मुझे मदनी मुन्ना बनने का मुझे बहुत शौक है। जी, मदनी मुन्ना बिल्कुल आप बन सकते हैं। आप मदनी हुलिया अपनाइए, दावत इस्लामी के मदारिस में, मदरसतुल मदीना वगैरह में शिरकत कीजिए। अब्बू के साथ हो सके तो हफ्तावार इज्तिमा में आइए, तो इंशाल्लाह मदनी मुन्ने बन जाएंगे। एक और कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़हनी आजमाइश सीजन 3 में अपने फैज़ान मदीना दुनिया भर के दिखाने का सिलसिला शुरू किया था। काश ये दोबारा इसी सीजन में भी आप शुरू फरमा दें, ताकि इससे बहुत हमें मालूमात हुई थी। और या मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना दुनिया भर में, या ऐसा कोई शोबा जो दुनिया भर में हाईलाइट हो और जिसके जरिए हमें दावत इस्लाम की मालूमात मिले, ऐसा सिलसिला जरूर 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 शामिल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा सेगमेंट कम कर दें ये भी बता देते आप, क्योंकि जो सेगमेंट शुरू करते हैं उस पर जनाब वो सरदारा बदल करें, तहरीर कीजिए कम कर दें। ये बेचारे पीछे रह जाते हैं ना। बहरहाल ये कि सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, हमें मशवरे बहुत सारे आपके आते हैं और आपके मशवरों की हाजत भी है। आज फिर इंशाल्लाह आपके इस मदनी मशवरे पर हम कोशिश करेंगे इसको किसी तरह कंसिडर करें, इसको किसी तरह शामिल करें। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। अब 3 सवालात होने हैं और वो हमने नहीं करने हैं, वो आपने करने हैं। जी हाँ, देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन ने हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से क्या सवाल किए हैं। पहला सवाल होगा सरदाराबाद वालों से। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सवाल है नाजरीन का। जी, सवाल है नाजरीन का। बताइए क्या सवाल है सरदाराबाद वालों से हमारे नाजरीन का। हाँ, मोहम्मद यूनुस मूसा लेन लियारी से गाल करी है। मुझो सवाल मदनी चैनल जे जनी आजमाइश से ये है कि कुरान पाक अगर भी कोई ज़बान में तर्जुम होए तो उनके पास बेवजू छुई सकूँ था। चलें जनाब, अब ये सवाल भी आप बताएं क्या और इसी ज़बान में जवाब भी दे दें। सवाल समझ आ गई है? बताएं क्या समझ आई है। नहीं, पहले आप बताएं आपको क्या समझ आई। कुरान पाक अगर किसी और ज़ुबान में हो तो उसको बेवजू छू सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। मेमनी ज़बान में इन्होंने सवाल किया था कि अगर किसी और ज़बान में कुरान पाक हो तो क्या उसको बेवजू छू सकते हैं। जवाब दीजिए। नहीं छू सकते। कुरान पाक या इसकी किसी आयत को किसी भी ज़बान में कुरान पाक का तर्जुमा हो, इसको बेवजू छूना हराम है। मज़ीद तफसील नमाज के अहकाम किताब में आप पढ़ सकते हैं। मेमनी ज़बान में चूँकि सवाल हुआ था तो मेमन नाजरीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि कुरान पाक अगर भी कोई ज़बान में वो है या जो तर्जुम हुए तो उनके भी पा बेवजू न था छुई सुगूँ पा के बावजू उनके हाथ लगाए हुआ है। जवाब सरदाराबाद वालों ने दुरुस्त दे दिया है। बारी है हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की। बताइए हमारे नाजरीन ने इनसे क्या सवाल किया है। तैमूर रज़ा कादरी है, मैं बाबुल मदीना कराची का रहने वाला हूँ। ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में मेरा सवाल है कि दौरान नमाज दर्द या मुसीबत की वजह से आवाज़ से रोने में कोई हर्फ पैदा हो जाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा। जवाब हिदायत फरमा दीजिए। नमाज में रोने से फिर अब आवाज़ निकले, हर्फ पैदा हो, क्या हुक्म होगा। अगर नमाज में दर्द या तकलीफ़ की वजह से कोई हर्फ पैदा हो जाए या जिस तरह आह ऊह तो नमाज टूट जाएगी।
جی درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو جائے گی؟ جواب درست ہے۔ دیکھیں آج 2 ٹیموں نے پیچھے جانا ہے اور فجر بھی ادا کرنی ہے، تو کوئی ایسے الفاظ مت نکال دیجئے گا کہ نماز آپ کی چلی جائے۔ باری ہے سرگودا والوں کی۔ دیکھتے ہیں گلزار طیبہ والوں سے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کیا سوال ہے۔ مدنی چینل ذہنی آزمائش سے منی ہمیں سوال ہے کہ ماں جو ایک انچی جاگیت کہوں ہمارے کے قبلہ سمت منہ معلوم نہیں، ماں 6 طریقے نماز بوانا، یہ جواب ہمارا بیدایت ہے۔ اللہ اللہ، یہ تو لگتا ہے ہمارے مکرانی یا بلوچی اسلامی کوئی ہیں جو اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ چلیں جناب پوچھتے ہیں یہاں اسلامی بھائی سے کہ یہ کیا ترجمہ ہے، اور یہ اسی زبان میں جانتے ہیں یہ زبان بھی؟ اچھا ذرا پہلے آپ اسی زبان میں دہرائیں گے اس سوال کو اور پھر اس کا ترجمہ دہرائیں گے۔ مائک دیجئے ذرا پیچھے دیں۔ کیسے کیسے سوال لے کر آ جاتے ہیں بھائی مدنی چینل والوں، وہیں کوئی ریکارڈنگ بھی ہو جائے۔ چلے ماشاءاللہ آج ہمیں مل گئے ہیں مکرانی بولنے والے۔ جی بتائیے آپ کا نام کیا ہے بیٹا، نام بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یاسر علی اتاری ہے۔ اچھا آپ بلوچ ہیں؟ سندھی ہے، بلوچی آتی ہے۔ اچھا بلوچ، یہ بلوچی زبان میں سوال تھا؟ جی 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 اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں، مجھے نماز قبلے کا پتہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ جی جناب، نماز پڑھنی ہے، قبلے کی سمت پتہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ قبلے کی سمت پتہ نہیں، اگر ایسی جگہ ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی اتنے مدینہ تو دے دو یار، ہمارے لیے ترجمہ بیان کیا انہوں نے۔ ابھی جواب بھی تو آئیے جواب کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، تیار ہو جائیے آپ۔ جی اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کوئی قبلہ کا بتانے والا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تحری کرے گا، ٹھیک ہے، کہ جس طرف اس کا دل جمے گا کہ قبلہ اس طرف ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ جی جناب مسئلہ سن لیجئے، اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مسلمان ایسا ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بلوچی میں بیان کر دیں گے؟ چلیں جناب بیان کیجئے۔ اگر کسے انچی جاگے اتکا کہ آیا نماز پتہ نے قبلہ کجے اڑا ہمیشہ کہ یہ انچو کنتے کہ سوچ بچار کنتے کہ کجا منا نماز وانگی، ارچی طرح دل گوشی، ار جاگے تی دل مطمئن بھی، امداش طرح نماز تو کنے تی نماز بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں جناب اب ترجمہ مجھے آتا نہیں ہے، میں یہی سوچ رہا تھا ہمارے جو مدنی اسلام بھائی مفتشین ہیں وہ بھی بلوچی کو چیک کیسے کریں گے، تو بہرحال جو میں نے اردو میں بیان کیا ہے وہ فائنل ہے، اور اگر انہوں نے ترجمہ درست کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اردو میں اس کی تفصیل نماز کے احکام کتاب میں موجود ہے، تحری کیسے کی جاتی ہے اور اس وقت کیا حکم ہوتا ہے جب قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو اور ڈائریکشن بھی نہ پتہ ہو۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین کے تینوں سوالات کے تینوں اسلامی بھائیوں نے صحیح جواب دیے ہیں۔ آپ بھی ہم سے نہیں بلکہ ان سے سوالات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا کرتے ہیں، مگر اچھے انداز میں ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ سکے۔ کسی اور زبان میں دنیا کی کرنا چاہیں کیجئے، مگر ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہمیں بھیج دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد بھی ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب 2 سیگمنٹ باقی ہیں اور 23، 21 اور 23 فیصل آباد مدنی کے اسلامی بھائی 2 نمبر سے پیچھے ہیں اور باقی دونوں ٹیمیں 23 نمبر سے برابر ہیں۔ اب 2 سیگمنٹ باقی ہیں جس کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کون سی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ جناب شروع کرنا ہے ہمیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی سمجھائیے مگر اشاروں سے پہلے مدینہ الاولیاء ملتان بڑا ہی تاریخی شہر، اولیاء کرام کا شہر ہے۔ ہماری مدنی چینل کی مجلس نے مدینہ الاولیاء ملتان کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی ڈاکیومنٹری، ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان اور دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی یہ سرزمین میں اور بھی کیا کچھ ہے۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر، یہ شہر
जुनूबी पंजाब में दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। ये जिला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम भी है। बकिया तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला शामिल हैं। मुल्तान का नाम एक कौम का नाम माली था, यहाँ आकर आबाद हुई और संस्कृत में आबाद होने को इस्ताहान कहते हैं। यूं इसका नाम माली इस्ताहान पड़ गया, जो बाद में बदलकर मालीतान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ मालीतान, मोलतान और अब मुल्तान बन गया है। तारीख मुल्तान की तारीख में किला मुल्तान की बहुत अहमियत है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिश अय्याम का शिकार होकर सफाए हस्ती से मिट गए, लेकिन शहर मुल्तान हजारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत, आपका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। आपने मदरसतुल इस्लाम कायम किया और बाद में इसे दुनिया की सबसे बड़ी और पहली इकामती यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी। आपने तालीम के साथ तबलीग का सिलसिला शुरू किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में दरियाए रावी मुल्तान के कदीम कले के साथ बहता था और इसे बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। कश्तियों के जरिए सिर्फ सखर भक्खर ही नहीं, मंसूरा, इराक, ईरान, मिस्र, काबुल, दिल्ली और दक्कन तक की तिजारत होती थी। इस तरह मुल्तान को दुनिया में बहुत बड़े आलमी तिजारती और मरकजी मरकज की हैसियत हासिल हुई। पूरी दुनिया में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम और पैगाम पहुंचा। आपके पैगाम से लाखों इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और आपने लोगों के दिलों में इस तरह घर बना लिया कि 8 सदियां गुजरने के बावजूद आज भी लाखों इंसान आपके आस्ताने पर हाजिरी देते और अकीदत के फूल निछावर करते हैं। मशहूर औलिया किराम के मज़ारात। इस शहर को दावत इस्लामी की इस्तिलाह में औलिया किराम का शहर मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफी तादाद में औलिया और सूफिया किराम के मज़ारात हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ एक इल्मी और तबलीगी उमूर का मरकज भी रहा है, जहाँ से उलमा औलिया ने दीन मतीन की तरवीज में अहम किरदार अदा किया। बिहम्दिल्लाहि ताला आज भी इस खित्ते में दावत इस्लामी के तहत सोहरवर्दी काबिनात मौजूद हैं, जिनके तहत मदनी कामों की धूमें हैं। आइए हम आपको चीदा चीदा मदनी काम बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सोहरवर्दी काबीना के तहत 1449 हल्के, 12,507 ज़ैली हल्के, 11,813 मसाजिद में फैज़ रज़ा और फैज़ अत्तार जारी है। इसके अलावा मजीद सुनिए 7 अदद मकतबतुल मदीना की शाखें, 32 अदद मदनी बस्ते भी मौजूद हैं, जहाँ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबें वगैरह हदियतन हासिल की जा सकती हैं। मजीद मदरसतुल मदीना लिल बनीन 86 अदद, जिनमें 3,361 तलबा मौजूद हैं। मदरसतुल मदीना लिल बनात की तादाद 43 है, जिनमें कमोबेश 2,281 तालिबात तालीम कुरान हासिल कर रही हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान की तादाद 441 है, जिनमें 3,242 बालिग तलबा हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, मजलिस उशरो अतराफ गाँव के तहत 1,034 गाँव में मदनी काम का सिलसिला है। 1198 अतराफ गाँव में मदनी चैनल चल रहा है। अतराफ गाँव में मसलके रजा की प्रचार के लिए 6,582 मसाजिद मौजूद हैं। इसके अलावा आलिम और आलिमा कोर्स कराने के लिए जामियातुल मदीना भी मौजूद हैं। जामियातुल मदीना लिल बनात की तादाद 16 अदद, जिनमें 663 तालिबात हुसूल इल्म में मगन हैं। जामियातुल मदीना लिल बनीन की तादाद 13 अदद है, जिनमें तकरीबन 1,077 तलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा असरी उलूम के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2 अदद दारुल मदीना भी हैं, जिनमें कमोबेश 454 तलबा जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह मजीद तरक्की दे, आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, खैर खाही मुस्लिमीन के जज्बे के तहत 52 मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते भी लगाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस शहर को खूब इल्मी और अमली तरक्की अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, मदीनातुल औलिया मुल्तान देखा भी होगा, सुना भी होगा, मगर इस निगाह से दावत इस्लामी के मदनी कामों की बहारें आपने देखी। औलिया कराम की सरजमीन पर आपकी दावत इस्लामी उस मुल्तान और उसके अतराफ़ में किस तरह सुन्नतों की बहारें लुटा रही है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमाए। मदीनातुल औलिया मुल्तान और उसके अतराफ़ में रहने वाले आशिकान रसूल पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। चलते हैं सरदाराबाद, फैसलाबाद। फैसलाबाद को सरदाराबाद क्यों कहते हैं, गालिबन आप ये भी जान लेंगे। आइए देखते हैं सरदाराबाद फैसलाबाद के ऊपर बनाई गई मदनी चैनल की मजलिस की तरफ से एक काविश।
किसी जमाने में चिमनियों का शहर कहलाने वाला फैसलाबाद आज दुनिया भर में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है और इस शहर को मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद कादरी की निस्बत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सरदाराबाद भी कहा जाता है। ये शहर अपनी सनती तरक्की की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। इसे एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कराची और लाहौर के बाद ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। शहर फैसलाबाद की तारीख 1 सदी पुरानी है। जिला फैसलाबाद का कुल रकबा 1280 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 50 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। फैसलाबाद टेक्सटाइल का शहर। आज़ादी के बाद फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर बनकर उभरा है। इसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार कपड़े की सनत है। पाकिस्तान की सबसे कदीम और एशिया की सबसे बड़ी और इकलौती ज़रई यूनिवर्सिटी की बदौलत ये शहर एक बड़ी ज़रई मार्केट बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी फैसलाबाद सरदाराबाद में भी सुन्नतों की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल है। फैसलाबाद दावत इस्लामी के तंजीमी ढांचे के मुताबिक चिश्ती काबीना के तहत आता है, जिसमें 12 डिवीजन्स हैं और इसमें 5 जामियातुल मदीना लिल बनीन और 19 मदरसतुल मदीना कायम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ 2 दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम भी है। यही नहीं, इसके साथ साथ आपकी दावत इस्लामी के तहत यहाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सरदाराबाद फैसलाबाद में 7 मकामात पर दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा हर जुमेरात बाद नमाज मगरिब होता है और यहाँ दावत इस्लामी की मजलिस खुद्दामुल मसाजिद के तहत कई मसाजिद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदनी काफिले भी सुन्नतों की धूमें मचाने के लिए राह खुदा में सफर करते हैं। आइए चलते हैं टीमों की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसलाबाद सरदाराबाद अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कामों में बहुत शहरों से बहुत आगे है। आज देखना है उनकी टीम कितना आगे जाती है, जो इस वक्त थोड़ी सी तकलीफ में है, कुछ नंबर पीछे है। एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर शुरू करेंगे समझाइए मगर इशारों से। जी 23 नंबर हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान के, 21 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के, गुलजार तैयबा सरगोदा के भी 23 नंबर हैं। बारी है सरदाराबाद वालों की। आइए सरदाराबाद वाले, और अब आपका शुरू करते हैं सिलसिला जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी आप यहाँ खड़े होंगे, कैमरामैन कैसे एडजस्ट करेंगे? जी थोड़ा सा आपने यहाँ खड़ा होना होगा, ठीक है, और इनको आपने इशारा करना होगा, ठीक है। आपका वक्त शुरू होता है अब। नेकी, सवाब, नेक। थोड़ा मुश्किल है। बेहतर अमल कौन? बेहतर कौन? अल्लाह, बेहतर कौन? जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत मुश्किल इशारा था मगर बेहतर कौन, गालिबन ये किसी रिसाले का या किसी हेडिंग का नाम होगा। रिसाले का नाम है बेहतर कौन। फिर भी ये पहुंच गए जनाब। आज पता चलता है कि हमारे सिलसिले में बेहतर कौन रहता है। जी निकालिए पर्ची, फिर आप यहाँ आ जाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। रोटियां, लुकमा, रोटी बनाना, चखना, रोज़ा, रोटी खाना, लुकमा, लुकमा हलाल, अल्लाह। मदद लेंगे। कौन मदद करेंगे? जो ज़हनी आजमाइश में नहीं है वो मदद करेंगे। चलें जनाब, किन से मदद लेना पसंद करेंगे? हाथ उठाएं जो इशारा समझ सकें। किन से इशारा लेंगे आप? कौन से? जो आगे हैं। चलें, आप सिलसिले में तो नहीं है बेटा किसी टीम में? जी बताएं। ये वाले इस्लाम भाई जी बताएं, आप मदद करते हैं कि नहीं? कम से कम रोटी खिला दीजिएगा इनको। जी रोटी खिला दी। जी रोटी खाने का रोटी खाने का सुन्नत तरीका गलती हो गई है। नमक रोटी ये इशारा था और आएंगे वापस। थोड़ा सा मुश्किल इशारा था।
बारी है अब गुलजार तैयबा वालों की। जी आइए यहाँ पर आए, पर्ची ले जाएं। जी बेटा। ठीक है, वक्त शुरू होता है अब। मोटी कबर, बड़ी कबर, कबर और बिच्छू, पेट, पेट, कबर और पेट। जी बताएं। कबर का पेट। कबर का पेट जवाब दुरुस्त है दिया है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा मुश्किल इशारा था मगर जवाब दुरुस्त दिया है। बारी सरदाराबाद वालों की है। जनाब आप वापस अपनी यहाँ जगह पर आएंगे। मदनी मुन्नी आप इनको पर्ची निकालिए। वक्त शुरू होता है अब। सफ़ेद 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 लिबास, बूढ़ा सफ़ेद लिबास। ये लिखे ना, इसको लिखे ना, आप इशारा करें। सफ़ेद लिबास, सफ़ेद लिबास बुजुर्ग, सफ़ेद लिबास बुजुर्ग, सफ़ेद लिबास, जुमला सही कर लें। सफ़ेद लिबास बुजुर्ग वाले बुजुर्ग, सफ़ेद लिबास वाले बुजुर्ग जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। जी आइए, सफ़ेद लिबास वाले बुजुर्ग जनाब थोड़ा पीछे हो। वक्त शुरू होता है अब। पेट का कुफले मदीना, पेट का कुफले मदीना जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ताला पेट का कुफले मदीना में अता फरमाए। बारी है गुलजार तैयबा वालों की। मुकाबला कुछ आगे पीछे हुआ है, कितना आगे पीछे हुआ है ये स्कोर बोर्ड देखेंगे। जी वक्त शुरू होता है अब। रोटी, आधी रोटी। अल्लाह, आधी रोटी जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखना यह है कि इशारे के बाद मुकाबला किधर पहुंचा है, मगर चलेंगे हम हमारे मौजूद यहाँ इस्लामी भाइयों की तरफ और देखेंगे कि यहाँ भी इशारा कुछ करवाया जाएगा। कौन जवाब देगा? चलें पहले इशारा देख लें फिर जवाब क्या है। बताइए हमारे यहाँ मौजूद हाजरीन के लिए इशारा क्या है? ये तो कुछ आसान सा इशारा लग रहा है। देखिए कौन बताएंगे। चले जनाब, किसने सही, जिसने गलत जवाब देना है उसने मदनी काफिले में सफर भी करना है। फिर चले जाइए, किसी नए इस्लाम भाई से लें भाई, जिसने अब तक जवाब ना दिया हो। जी तोहफा क्या देंगे इनको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दिल। जी दिल। दिल। बाज़ औक़ात इशारा कहीं और होता है और माना कुछ और होता है। वालिद मोहतरम के साथ जल्दी मदनी काफिले में सफ़र कर लीजिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह। जनाब आप भी जल्दी से मदनी काफिले में सफ़र कर लीजिए। चले लगता है पूरा मदनी काफिला तैयार हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इस इशारे का मतलब है नियत। इस इशारे का मतलब है नियत। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही खूबसूरत किताब नमाज के अहकाम, जिसमें हम सीख सकते हैं वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, फैज़ान अज़ान और बहुत सारी चीज़ें। माशाअल्लाह, नमाज के अहकाम किताब भी तोहफे में दी जा रही है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे कि अब आखिरी सेगमेंट से पहले हमारा स्कोर बोर्ड कुछ नया बता रहा है। जी सरदाराबाद वालों ने अपनी पोजीशन कुछ बेहतर की है, मगर मदीनतुल औलिया वाले, सरदाराबाद वाले 25-25 नंबर पर हैं और गुलजार तैयबा सरगोदा 2 नंबर से आगे है। मगर अब आखिरी राउंड है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी जनाब, सफर है मगर अकेले में सबसे एक एक सवाल पूछा जाएगा। 9 नंबर होंगे और आपने नंबर पसंद करने हैं और बगैर किसी मशवरे के जवाब देना है। तो एहतियात इसी में है कि आप उधर चले जाएंगे
آپ ان کے پاس آ جائیں گے اور بیچ والے اسلامی ادھر جائیں گے تاکہ بیچ میں کچھ فاصل رہے اور کوئی کسی سے مشورہ نہ کر سکے. آخری راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ کون آج کے مقابلے میں آگے جائے گا اور کون سی دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو کر جائیں گی. 2 نمبر سے سرگودا والے آگے ہیں مگر کوئی ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. جناب شروع کریں گے راؤنڈ. سفر ہے مگر اکیلے. تشریف رکھیں گے آپ سارے بیٹھے رہیں گے. جی نمبر دکھائیے اسکرین پر. 1 سے لے کے 9 نمبر ہیں. سردار آباد والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں جناب. 6 نمبر. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ آصف بھائی اگر غلطی کرتے ہیں تو ٹیم مشکل میں آ سکتی ہے. صحیح جواب آگے لے جائے گا. اس طرح مصافحہ کرنے کا کیا حکم ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو؟ اس کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے. آپ نے کہا کہ اس طرح مصافحہ کرنا سنت ہے. باہر شریعت میں یہی لکھا ہے یہ سنت ہے. جواب درست ہے. سردار آباد والوں نے 2 نمبر لے لیے ہیں. باری ہے ملتان والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. جی کون سا نمبر؟ نمبر 5. نمبر 5. بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہر اسلامی بھائی کے پاس ایک ہی موقع ہے. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں. چلے جناب کتنی ہیں؟ تو 3 بتا دی. کون کون سی ہیں؟ قیران، تمتع اور افراد. آپ نے کہا قران، تمتع، افراد تینوں درست بتا دی ہے. جواب درست ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تینوں حج کرنا نصیب فرمائے. چلے جناب باری ہے اب گلزار طیبہ والوں کی. بتائیے جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح جواب دے رہا ہے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. آگے جا کر دیکھنا ہے دوسرا ساتھی سفر کیسے کرتا ہے. گلزار طیبہ والوں 4 نمبر کے پیچھے بتائیں سوال کیا ہے؟ آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہیں؟ گلزار طیبہ والے اب تک 2 نمبر سے آگے ہیں. صحیح جواب انہیں 2 نمبر سے آگے کر دے گا اور غلطی مقابلے کو پھر برابر کر دے گی. 5 سیکنڈ ہیں. اللہ وقت گزر گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ چلے جناب کوئی تبرک مدینہ بھی نکالو بھائی. کوئی خوبصورت سا پانی دیں, کوئی کھجور مدینہ دیں, کوئی مدینے کی تسبیح دے. اچھا چلے جناب ہمارے آج مہمان آئے ہیں وہ جواب دیں گے. آئیے عبد الجبار بھائی آگے آئیے. چلیں جناب تھوڑا سا آگے آ جائیں. دیکھتے ہیں جواب صحیح دیتے ہیں یا ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. مدنی سپاہیوں تیار رہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آبادیوں میں سب سے مطلب پسندیدہ جگہ مسجد اور جو ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری چیز جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. جواب درست دے دیا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں یہ کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. ہمیں واقعی مسجدوں سے پیار ہونا چاہیے. لوگ بازاروں میں بڑا وقت گزارتے ہیں, مسجدوں سے دور رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مقابلے نے ایک اور ٹویسٹ لیا ہے. تینوں ٹیمیں ایک بار پھر برابر ہو گئی ہیں. اب باری ہے سردار آباد والوں کی. جی جناب نمبر پسند کریں گے. 1. بتائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا ایسے بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی؟ جی حضرت امام مالک علیہ آپ نے کہا حضرت امام مالک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کیے. باری مدینۃ الاولیاء ملتان. جی نمبر 3.
नंबर 3, ये भी कमाल के लोग हैं, पहले पूरी बीच की लाइन कंप्लीट की है, अब ऊपर की बारी बारी कंप्लीट कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच कर आए हैं। बताइए 3 नंबर के पीछे सवाल क्या है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, इसका तर्जमा सुनाइए। नमाज मेरी आंख की ठंडक है। थोड़ा दुरुस्त कीजिए। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, जवाब दुरुस्त है। अब गौर कीजिए, जो नमाज नहीं पढ़ते, नबी पाक फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है, और लोग नमाजें कज़ा करते हैं। एक आशिक रसूल को क्या बेनमाजी होना चाहिए, ये आपको सोचना है। बारी है अब जनाब गुलजार तैयबा वालों की, नंबर पसंद करें। 7। शुक्र अल्लाह का, 7 नंबर। बताइए 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? अमेजिंग क्वेश्चन। हजरत ज़ुन्नून किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है? हजरत ज़ुन्नून किस नबी को कहा जाता है? यह बड़ा अहम सवाल है मदनी चैनल के नाजरीन, और मदद लेने का ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि यह सफर है मगर अकेले। 12 सेकंड है आपके पास। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये जवाब दुरुस्त नहीं है। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत ज़ुन्नून कहा जाता है, और ये गलती मुश्किल में डाल सकती है गुलजार तैयबा सरगोदा की टीम को, जो टीम पहले आगे चल रही थी अब पहली बार पीछे हुई है। एक एक सवाल सब टीमों से बाकी है। सरदाराबाद मदीनतुल औलिया बराबर चल रहे हैं टॉप स्कोरर के तौर पर। देखना यह है कि आज 2 टीमें टाई करेंगी या मुकाबले में आगे बढ़ेंगी। अब बारी सरदाराबाद वाले, जी आप बताइए 2, 8 या 9? 9 नंबर। बताइए 9 नंबर के पीछे सरदाराबाद वालों के लिए आखिरी सवाल कौन सा है? उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना, ये किसका तरीका है? उल्टे हाथ से खाना पीना लेना और देना ये शैतान का तरीका है। जी, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का तरीका है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जवाब दुरुस्त दिया है, मगर काम ये नहीं करना है। उल्टे हाथ से लेना देना नहीं करना, ये शैतान का तरीका है। अब जनाब सरदाराबाद वालों ने अपना जिम्मा पूरा कर दिया है। बारी है अब जी मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले, उठे बैठे हो तुसी। जी जनाब बताइए 2 नंबर बाकी हैं। 2 जी 2 2 नंबर बाकी हैं, और 2 नंबर ही इन्होंने पसंद किया है। 2 नंबर के पीछे सवाल क्या है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो आपने क्या कलिमात कहे थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में थे, आपने क्या कलिमात कहे? अगर ये गलती करते हैं तो सरदाराबाद वाले आगे बढ़ जाएंगे, और अगर ये जवाब सही देते हैं तो मुकाबला टाई हो सकता है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह। जवाब गलत दे दिया है, सब मिलके पढ़ें। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब गुलजार तैयबा वालों की बारी है जी, आखिरी नंबर है जी। गुलजार तैयबा वालों के लिए एक ही नंबर है, 8 नंबर। बताइए इसके पीछे क्या सवाल है? खाने और चाय वगैरह को ठंडा करने के लिए फूंक मारना कैसा है? मकरू है। आपने कहा मकरू है, और जनाब बिल्कुल इसको फूंक मारना जो है, खाने और चाय वगैरह को ठंडा करने के लिए फूंक नहीं मारनी चाहिए कि ये बेबरकती होती है। ज़्यादा गर्म खाना मत खाइए, खाने के काबिल हो जाए इसका इंतज़ार फरमा लीजिए। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं, जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, मुकाबला बड़ा दिलचस्प, लेकिन आखिरकार 2 टीमों ने भी टाई नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा, हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद किसी मौके पर आकर 2 टीमें बराबर हो जाएंगी, बराबर हुई, मगर पीछे वाली और सरदाराबाद जो बिल्कुल पीछे चल रहा था आखिर मुकाबले में आगे आ गए हैं। जनाब तीनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ़ लाएं। सरदाराबाद वालों को मुबारकबाद पेश करेंगे, प्री क्वार्टर फाइनल में चले गए, और आज गुलजार तैयबा और मदीनतुल औलिया वाले हमसे जुदा होंगे। हम ऐसे जुदा नहीं करेंगे, इनको तहाइफ भी देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनको तहाइफ दें, आइए फाइनल स्कोर बोर्ड देखते हैं कि आज का मुकाबला किस तरह चलते हुए किस तरह इख्तिताम पजीर हुआ। जी
29 نمبر ملتان مدنی کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے. 31 نمبر فیصل آباد مدنی. گلزار طیبہ بڑا اچھا جا رہے تھے مگر آخری راؤنڈ میں پیچھے رہ گئے اور 29 نمبر پر ان کا مقابلہ اختتام پذیر ہوا. تو آج کے مقابلے میں سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. آئیے اب مدنی تحائف تقسیم کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے. گزارش ہے کہ مدنی انعامات لے کر آئیں جناب. ارے واہ, اور چیک 2600 کا چیک بھی دیں گے اور عطر مدینہ بھی دیں گے, سرمہ مدینہ بھی دیں گے. کیا بات ہے مدینہ کی. 2600 کے مدنی چیک ہوں گے اور جی جناب, اور تبرکے. کیا بات ہے. غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی کوششیں کی لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ہر ہی ٹیم کو آگے لے جائیں. جی یہ آپ کا مدنی چیک ماشاء اللہ. اچھا جی چلیں جناب. اب ملتان آئیے, ملتان کے اسلامی بھائی. جی غسل کعبہ کا پانی بھی چاہیے آپ کو, پھر مدنی فیس دیجیے گا انشاءاللہ تو وہ بھی دے دیں گے. چلیں جناب. اللہ غنی. یہ آپ کے غلاف کعبہ کے دھاگے بڑے پیارے پیارے ہیں بھائی جناب. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب. اور یہ 2600 کے مدنی چیک یہ ہو گئے جناب. یہ پکڑ آپ کے 2600 کے مدنی چیک بھی ہیں. چلیں جناب. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, خالی ہاتھ ذہنی آزمائش سے جاتے نہیں ہیں. بہت سارے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیارے پیارے تبرکات اور قبر میں لے جانے والے یوں سمجھیے کہ تبرکات ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. 1200 کے مدنی چیک کے لیے دیکھیں کس کا نمبر نکلتا ہے. آپ کے پاس ٹوکن ہوگا 4404. 4404 نمبر جس کے پاس ہے وہ آ جائیں. 4404. اسلامی بھائی موجود ہیں ورنہ پھر ہم موجود ہیں. ارے واہ, ہمارے ناتخواں اسلامی بھائی کا سبحان اللہ. 1200 کے مدنی چیک. اب تبرک حرم 4436. 4436 ماشاءاللہ. آگے آئیے. ایک اور جی آپ کا 1200 کا مدنی چیک ماشاءاللہ. مرحبا. اب باری ہے اس اسلامی بھائی کی کہ جو اپنی پسند کی مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی چیز لے سکیں گے. سبحان اللہ. غلاف کعبہ کے دھاگے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سبحان اللہ مبارک. اللہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرنا بھی وہاں نصیب فرمائے ماشاءاللہ. 4402. 4402. سبحان اللہ. آپ مکتبۃ المدینہ پر تشریف لے جائیں اور اپنی پسند کی کوئی بھی چیز چاہیں حاصل کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے دیکھا, اپنی رائے سے نوازیے گا. پہلی بار ذہنی آزمائش میں 3 ٹیموں کا ایک ساتھ مقابلہ کیا اور آج سردار آباد فیصل آباد کے اسلام بھائی آگے رہے. رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. العلم